اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں نمسکار، میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے، تو اس کا بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، مجھے اس کی جانکاری چاہیے۔ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے۔ سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے۔ جس کے کارن آپ کا ویرودھ بھی ہوا۔ میں ویرودھ کرو کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا، آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا۔ پہلے سوال کا جواب دو پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا۔ اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ، سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی۔ بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا۔ آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل دنیا میں نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہ ان کے۔ اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا، ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا۔ کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے۔ کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا۔ تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا، بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا۔ نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں۔ ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو۔ تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا
کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہوں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں، میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے، اس کو خود کو میں دکھاؤں گا، آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ، وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے۔ تب سمجھ رہے بہت آسان ہے، میڈیا ٹیکنالوجی۔ تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے، اور کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے، تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے اس سوال کا موقع، عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے تو چٹ سے، میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی، انسان ہوں، میں تھوڑی کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں۔ اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے، ایسے مانی نہیں، اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح، آپ کو غلط فہمی ہے، اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے، معافی چاہوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں، لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں، صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے، صحیح حدیث کے قریب نہ آئے، تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے، صحیح حدیث کے قریب آئے، وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں۔ ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے، جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے، وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں، کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی یہ لے گی تو بتائیے، ذاکر بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں، ابھی یہ کلپنگ لیں گے، دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے، کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، دہراتا ہوں، تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے، اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے، اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا۔ تیسرا نہیں دوسرا۔ تیسرا بھائی صاحب
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت، جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب، آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو، آسان جواب، کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے، بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے، یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں، ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی، سارے تالے کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے، قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے، قرآن سے پیش کرو. قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو. حدیث صحیح ہے کہتے کی کرو، اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھو برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے، ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے، بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے. جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے، بریلوی آج بحث دیوبندی، چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں، آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں، بالکل صحیح. تو تو میں بحث، چپ چاپ سن رہا تھا ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے، جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھئے، نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے، ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے، جو زبان جانتے، بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے، اس کے اوپر عمل کرو، آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا.